بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رائے یاسین اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو گفتگو ہے، ہم بات کرتے ہیں خواتین کی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث رسول جو ہر بندے نے یہ سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، ہم جگہ جگہ سنتے ہیں ہر بندے سے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن یہاں پر جو اسلام نے حقوق وہ مرد اور عورت کو برابر دیے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو حقوق کی برابری میں رکھا نہیں جاتا۔ یہاں پر فوقیت حاصل کر جاتا ہے ایک مرد، اور وہ بیٹے کی صورت میں ہو، وہ باپ کی صورت میں ہو، وہ بھائی کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو مرد کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اور بات جب تعلیم کی ہوتی ہے، جب تعلیم کی بات ہو اور بات پھر ایک خاتون کی ہو، تو وہاں پر مرد کی جو ہے وہ غیرت جاگتی ہے۔ ہمیشہ عورت کو قربانی کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ قربانی ہمیشہ ایک عورت نے دی ہے، مرد نے قربانیاں نہیں دی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے، اور اس میں اویئرنیس میسج بھی ہے کہ مرد ہی فوقیت کیوں لے جاتا ہے، جبکہ بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ عورت ایک معمار ہوتی ہے معاشرے کی، مرد معمار نہیں ہوتا۔ عورت معاشرہ بناتی ہے، عورت معاشرے کو سنوارتی ہے، عورت سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے، مرد سے معاشرہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہر چیز کا دار و مدار انسان کی تربیت کا دار و مدار ایک ماں پر ہے، عورت بیٹی سے لے کر ماں تک کا جو سفر کرتی ہے، اس میں تمام تر پہلوؤں کو دیکھا جائے تو عورت کو فوقیت دینی چاہیے۔ اسلام نے بھی کہا ہے عورت کو فوقیت دیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ علم کے میدان میں اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ڈیولپ ہو رہا ہے سسٹم، لیکن ابھی تک بھی بیکورڈز علاقہ جات میں عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو باہر نکلنے کا حق نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی بندہ مرد، اس کی ہمیشہ ایک چوائس ہوتی ہے، اور وہ چوائس اب محبوبہ کی ہو، وہ چوائس ہم سفر کی ہو، وہ فرینڈ کی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیشہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی بہو جو ہے، ہمارے بیٹی کی جو بیوی ہے، وہ پڑھی لکھی ہو۔ اور ایک مرد اپنے ہم سفر کی جب سلیکشن کرتا ہے تو اس کی بھی پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ میری جو ہم سفر ہے وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے جی، وہ بڑی سوٹیڈ بوٹیڈ ہونی چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ اپنی چوائس، اپنی سلیکشن اس مائنڈ سیٹ، اچھا مرد پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس میں ایتھکس ہوں یا نہ ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ چاہتا ہے جی میری ہونے والی جو بیوی ہے، ہم سفر ہے، جس سے میں شادی کرواؤں، جس کو میں اپنی لائف میں لاؤں، وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ تو بھائی اگر وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے، آپ اپنے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، تو پھر وہ مرد اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، جو اپنی چوائس رکھتا ہے کہ مجھے میرا ہم سفر جو ہے وہ پڑھا لکھا ملنا چاہیے عورت کے روپ میں، تو وہ اپنی بہن اور بیٹی کو پڑھانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ کیا اس کی بیٹی اور اس کی بہن کا رائٹ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا؟ جب یہی بیٹی ایک وقت آتا ہے جب ماں بنتی ہے، تو ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور گود کس کی ہوتی ہے؟ کس کی گود سے تربیت کا نظام شروع ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے۔ تو وہ ایک عورت ہے۔ جب کس عورت کو تعلیم دی جائے گی، عورت کو جب آزادی دی جائے گی، جب وہ ایجوکیشن حاصل کرے گی، تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، پھر وہ اس معاشرے کا معمار بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس
ایجوکیشن ہوگی، اس کو پتہ ہوگا جب ہم ایک عورت کو غلام بنا کر اس کو گھر میں رکھتے ہیں کہ نہیں جی باہر نکلے گی تو خراب ہو جائے گی، تو بھائی خراب یاد رکھنا جی، خراب عورت نہیں ہوتی، خراب مرد نہیں ہوتا، خراب سوچ کرتی ہے، خراب سوسائٹی کرتی ہے، وہ ماحول کرتا ہے انسان کو، خراب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن کبھی کسی کو خراب نہیں کرتی۔ کس نے تاریخ پڑھ لیں، فاطمہ جناح ایک عورت تھی جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا۔ بینظیر بھٹو کون ہے؟ بینظیر بھٹو ایک عورت تھی۔ لیڈی ڈائنا کیا تھی؟ وہ ایک عورت تھی۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو کردار ادا کیے وہ ہسٹری میں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور عورت کبھی بھی تعلیم عورت کو خراب نہیں کرتی، تعلیم تو سنوارتی ہے، تعلیم آپ کی ذہنیت کو نکھارتی ہے، آپ کی سوچ کو جو ہے تعلیم جو ہے، تعلیم ہی انسان کے کردار کو جو ہے وہ بلند کرتی ہے۔ تو عورت کی تعلیم یہ اہم جز ہے اور اس پہ فوقیت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اپنی بیٹی کو، اپنی جو ہے بہن کو ہم تعلیم دلائیں گے تو وہ کل کو اپنے گھر میں جا کر جب اس کی میرج ہوگی، کیونکہ اس نے ایک ماں بننا ہے نا، وہ اپنے گھر میں جا کر اس گھر کو، اس گھر کے ماحول کو بہتر کرے گی۔ تعلیم سے ہی عورت جو ہے وہ معاشرے کو مزید بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں عورت کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا ہے، ہم نے اس کی نفی کی ہے۔ وہ کوئی بھی میدان ہو، وہ حقوق کا میدان ہو، وہ جائیداد کا میدان ہو، وہ جائیداد کی بات ہو تو پھر بھی ہم عورت کو جو ہے مایوس رکھتے ہیں، اس کو جو ہے اس میں بالکل حصہ نہیں، حصے میں ہم پرابلم لے آتے ہیں۔ تو مرد کو اس میں بھی فوقیت دی جاتی ہے، ہم ان کے حقوق کی پامالی کرنے میں، اگر ہراسمنٹ کی بات ہو تو مرد اس کی ہراسمنٹ جو ہے وائلنس کی بات ہو تو عورتوں سے گھریلو تشدد ہو رہا ہے۔ اب تعلیم کی بات ہے تو میں یہ جو آج کا ٹاپک اس لیے رکھا ہم نے کہ بیٹی ہی باپ کے ہمیشہ جو سہارا بنتی ہے، کہ یونیورسل ٹروتھ ہے، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں لیکن بیٹی کبھی بھی باپ کو نہیں چھوڑتی۔ جہاں پر بھائی کے دشمن بن جائیں وہاں پر بہنوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں بھائیوں کے لیے، تاریخ گواہ ہے۔ اگر اور نہیں تو کربلا کی تاریخ دیکھ لیں آپ کہ ایک بہن نے اپنے بچوں تک کی قربانی جو اپنے بھائی کے لیے دی، اسلام کے لیے دی۔ اور ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا، ہاں ایک اور پوائنٹ جو ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، جہاں عورت کی تعلیم ضروری ہے، تعلیم جو ہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو، تعلیم وہ ہے جو سیکھنا ہو، جو پازیٹیویٹی لائے، جو معاشرے کو بنانے میں کردار ادا کرے، وہ تعلیم ہے جو آپ کی زندگی کو نکھار دے، پازیٹیویٹی جو مثبت پہلو میں، اور جو اس آپ کی سوچ کو چینج کر دے، وہ تعلیم ہے۔ لیکن وہ بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہماری بہنیں، ہمارے اس قوم کی بیٹیاں وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس شروع کر دیں اور اس میں ہم ایجوکیشن کہیں۔ دس از ناٹ ایجوکیشن۔ اگر پیرنٹس ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی پہ، بہن پر، تو یہ اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ٹرسٹ پہ پورا اترے۔ تعلیم سے انسان کا کردار، انسان کی گفتار، انداز گفتگو، سلیقہ جستجو، انسان کا کانفیڈنس، وہ تعلیم سے آتا ہے۔ اور جب ہم عورت کو تعلیم دیں گے، جب ہم عورت کو تعلیمی میدان میں اتاریں گے اور ان پہ پابندیاں، وہ جو بلا وجہ کی پابندیاں ہیں وہ ہم لگائیں گے، اور ہم عورتوں کو تعلیم کے بعد، میں تو سمجھتا ہوں عورت کو میکسیمم سیاست میں آپ شامل کریں، سیاست میں اس کو لائیں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جائے
اور ابھی تو خیر ہمارے ماشاءاللہ یہ کام اچھا جا رہا ہے گورنمنٹ کا، اور اسمبلی میں سیٹس بھی ہیں خواتین کی، لیکن ابھی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ خواتین کو ہم کسی میدان میں فوقیت دیتے ہی نہیں ہیں جی، وہ سیاست کا میدان ہو، ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی سوچ کو جب تبدیل کریں گے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری بیٹی کو تعلیم کی ضرورت ہے اور ہم نے تعلیم دلانی ہے، ہم نے اپنی بہن کو تعلیم دلانی ہے، کیوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایک عورت تھی۔ اگر وہ بزنس کر سکتی ہیں، اگر وہ جو ہے اپنا کام کر سکتی ہیں، تو پھر ایک عورت جو ہماری ہی بیٹی ہے، ہماری ماں بہن ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پہ پابندیاں کیوں ہیں؟ کیا وہ ہم اس ڈر سے ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں؟ کیا عورت غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا عورت جو ہے اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ایک عورت کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت اپنی زندگی اپنے سوچ کے مطابق کیوں نہیں جی سکتی؟ اور وہ مثبت سوچ سے، میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں، مثبت سوچ کی میں بات کر رہا ہوں، میں بے حیائی فحاشی کی بات نہیں کر رہا۔ تعلیم جو ہے، کیا عورت کو سیاست میں آنے کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو یہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے؟ تو کیا یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں عورت کو ہی روک تھام ہے اور بقیہ دنیا میں کیا نہیں ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ہے، باقی دنیا میں لوگ کیوں ترقی کر گئے ہیں؟ بقیہ جو ہے ملک دیکھیں وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہیں۔ چین دیکھ لیں، وہاں کی خواتین کام کرتی ہیں۔ چین کیوں آج ترقی کر گیا ہے کہ وہاں پر خواتین کام کرتی ہیں، وہ شب و روز کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن خواتین لیتی ہیں، تو آج وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف کہ مرد کو فوقیت دے کر کہ مرد سارا کچھ نظام، مرد گھر کا ہیڈ سربراہ ضرور ہے، لیکن عورت کا بھی برابر کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ہم نے یہ اویئرنیس، ہمارا یہ چینل اور ہمارا ادارہ النساء ویلفیئر سوسائٹی خواتین کے حقوق پہ کام کر رہا ہے، تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کی، اور وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں، وہ حقوق جن کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسلام نے بڑا ہی عورت کے حقوق کے بارے میں کلیئر کر دیا ہے۔ جو اسلام ایک عورت کو تھپڑ مارنے سے روکتا ہے، ایک عورت کو گالی دینے سے روکتا ہے، عورت کو برا بھلا کہنے سے روکتا ہے، کیا وہ اسلام جب عورت کو تعلیم نہ دی جائے، عورت کو جب تعلیم سے روکا جائے، تو کیا اس اسلام میں اس کی سزا نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں ریزیں، کہ اس پیرنٹ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلائی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو روز قیامت وہ سوال کیا جائے گا کہ جب میں نے تمہیں اولاد دی تو ان کو تعلیم کیوں نہیں دلائی آپ نے؟ کیوں آپ نے انہیں جو ہے تعلیم کے زیور سے وہ آپ نے مایوس کیا، اور اس سے آپ تعلیم کا جو ہے زیور، وہ تعلیم جو ایک اسلام نے کہا، جو قرآن نے کہا، جو حدیثوں میں ہے کہ مرد اور عورت پر تعلیم فرض ہے، مسلمانوں پر، اس سے آپ کیوں بھئی اس کو مایوس رکھا گیا؟ تو یہ چیزیں یہ تو قیامت میں بھی پوچھی جانی ہے۔ یہ اسلام بھی ہے، تعلیم سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا، تعلیم فرض ہے، آپ کا حق ہے، عورت کا حق ہے، وراثت میں جو حصہ دینا بھی عورت کا حق ہے۔ اور عورت، میری آخری بات یہ ہے کہ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، جب چاہا اٹھایا کھیل دیا۔ عورت شو کیس میں رکھا ہوا کوئی برتن نہیں ہے، جب چاہا رکھ دیا، جب چاہا اٹھا دیا۔
عورت کے اپنی زندگی جینے کے اصول ہیں، عورت کی اپنی خواہشات ہیں، عورت کے اپنی ڈریمز ہیں جس طرح سے مرد کے ہیں، عورت کی اپنی دنیا ہے جو اس نے سوچی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم تعلیم سے روکیں گے عورت کو تو پھر یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوگی، پھر آنے والی نسلیں جو وہ بدتمیز ہوگی، پھر وہ فحشی اور عریانی میں ضرور ہوں گی۔ کیوں کہ ہم نے تعلیم سے جو ہے ان کو دور رکھا، تعلیم نہیں دلائی، ان کو نالج نہیں تھا۔ اچھے اور برے کی جب تمیز نہیں ہوگی، امر بالمعروف کی جب تمیز نہیں ہوگی، تو پھر کیسے تربیت اچھی ہوگی؟ وہ عورت کیسے تربیت کر سکے گی جس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے رٹا بازی سے ہوگی؟ معاشرے کی تعمیر، معاشرے کی تربیت اور معاشرے کی معمار، معاشرہ بنانے والی، میں نے آگے بات کی ہے، وہ عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور جو معاشرہ بناتی ہے، جو معاشرے کی تعمیر کرتی ہے، جو بچوں کی تربیت کرتی ہے، اگر ہم اس کو تعلیم سے روکیں گے تو اس سے بھی بڑا المیہ کوئی نہیں۔ اور یہ بہت بڑی اس معاشرے کے لوگوں کی بدقسمتی ہے جو اپنی عورتوں کو تعلیم کا جو ہے وہ رجحان نہیں دیتے، تعلیم کی راہوں پہ گامزن نہیں کرتے۔ تو ہماری جو ریکویسٹ ہے کہ عورت کو تعلیم کے میدان میں ضرور اتاریں، عورت پر تعلیمی پابندیاں ختم کریں۔ اگر ہم ختم کریں گے تعلیمی پابندیاں تو پھر یہ عورت دیکھنا اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کتنی مفید اور مثبت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔